اہل السنہ والجماعہ میں تمام لوگوں کا یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ خف کے اوپر جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں ان کے اوپر مسح جائز ہے، کیونکہ بے شمار احادیث ہے۔ جو حدیث بھی آپ کھولیے، صحیح بخاری سے لے کر کے سنن نسائی شریف تک، اور اسی طریقے سے صحاح ستہ کے علاوہ اور بھی جو دیگر کتب احادیث ہے، ان تمام احادیث کو کھولیں گے تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے اور تمام کے تمام اصحاب و تابعین اور تبع تابعین کا اجماعی مسئلہ ملے گا کہ خف کے اوپر مسئلہ ہے نا مسح کرنا جائز ہے۔ مسئلہ ہے کہ کیا جورب یعنی موزے جو ہم لوگ پہنتے ہیں، موزے کے اوپر مسح کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کچھ لوگوں کا ماننا ہے جائز ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ، جیسے موزے موٹے ہونے چاہیے، اور اسی طریقے سے اس میں پانی ڈالا جائے تو پانی باہر نہیں آنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اگر وہ موزے پہن کے بھی زمین میں قصد کرے یعنی زمین میں چلے پھرے تو وہ موزے پھٹے نہیں۔ یہ شرائط کے ساتھ کچھ لوگوں نے، کچھ علماء نے جائز قرار دیا، اور کچھ علماء دین کا اپنا فتویٰ، اپنی رائے ہے کہ صرف خف کے اوپر ہی مسح کیا جائے گا، جورب کے اوپر یعنی عام موزوں کے اوپر مسح جائز ہی نہیں ہے۔ ابھی آپ کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہوگی کہ جورب کہتے کسے ہیں؟ جورب کسے کہتے ہیں؟ چمڑے کے بنے ہوئے موزے کو خف کہتے ہیں، یہ سب کو پتا ہے، لیکن جورب میں بہت اختلاف ہے۔ جورب ایک سمپل سی بات کہتا ہوں، عام سی بات کہتا ہوں، سمجھ لیجئے، جو موزے چمڑے سے نہیں بنے ہوئے، چمڑے کے بنے ہوئے موزے کو خف کہتے ہیں، اور جو موزے چمڑے کے نہیں بنے ہوئے ہو، اون کے ہو یا غیر اونی ہو، بات سمجھ میں آ رہی ہے، یا نائلون کے ہو، اس کو جورب کہتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر خف کے اوپر بھی مسح کرنا اور جورب کے اوپر مسح کرنے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع حدیث ثابت ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ کون کیا کہتے ہیں، کس عالم دین کا کیا فتویٰ ہے، کس امام کا کیا فتویٰ ہے، اب بھول جائیے، کیونکہ میں نے آپ کو اختلاف کی باتیں پہلے بتا دی، اسی لیے تاکہ ذہن نشین رہے باتیں۔ پہلے حوالے سنیے۔ سنن ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے جورب کے اوپر مسح کے بارے میں، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ باب باندھتے ہیں، باب المسح علی الخفین والجوربین، کہ باب مسح کرنے کا خف کے اوپر، چمڑے کے موزے کے اوپر اور چمڑے کے علاوہ دیگر موزوں کے اوپر۔ حدیث نمبر 159، 159۔ اسی طریقے سے یہ روایت سنن ابن ماجہ کے اندر 559، سنن ابن ماجہ کے اندر 559۔ اسی طریقے سے سنن نسائی کے اندر 123 یا 126 نمبر، 123 نمبر۔ اور اس کے بعد اب آئیے جو میں مسئلہ بتانے جا رہا ہوں سنن ترمذی شریف سے، حدیث نمبر 99، ایک روایت ہے، اور ایک ہی روایت یہ تینوں احادیث کے اندر نقل ہے۔ عن المغیرہ ابن شعبہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توضع، وضو کیا، ومسح علی الجوربین، ومسح علی الجوربین، اور جورب کے اوپر یعنی اونی موزوں کے اوپر اللہ کے نبی نے مسح کیا۔ یہ حدیث یہاں ختم ہو گئی۔ اب یہ پورا واقعہ جس محدث نے نقل کیا ہے انہوں نے بیان کیا ہے کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بہت سارے اصحاب
تبوک کے موقع پہ جا رہے تھے، یعنی جنگ تبوک کے موقع پہ جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور میں نے چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے کو اتار دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے کو اتار دوں، اس لیے میں آپ کے قدموں میں جھکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وضو فرما رہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کے موزے اتار دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو چھوڑ دو، رہنے دو، میں نے اسے جب پہنا تھا تو وضو میں پہنا تھا، یعنی وضو کی حالت میں پہنا تھا، اب میں اس کے اوپر صرف مسح کر لوں گا۔ یہ پورا واقعہ ہے، اور حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ مسح علی الجوربین والنعلین، اور جوتوں کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مسح کیا۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ و محدثین نے نقل کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اب اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، کسی بھی راوی کا یہاں ضعف ثابت نہیں ہے کہ کوئی ایسا راوی ہو جو ہم سے بیان کر رہے ہو یا ہم سے پہلے والے محدث سے بیان کیا وہ تو ضعیف ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یعنی جتنی احادیث کے اندر اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے وہ تمام کی تمام احادیث کیا ہے؟ صحیح ہے، ھذا حدیث حسن صحیح۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس باب میں وفی الباب عن ابی موسیٰ الاشعری، اور اسی موضوع کے اوپر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی روایت مروی ہے۔ اس کے بعد امام ترمذی کہتے ہیں وَقَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، اور دوسرے اہل علم کا بھی اس کے اوپر فتویٰ ہے۔ ان اہل علموں میں سے کون ہے؟ پہلے نمبر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے نمبر اسحاق ابن راوہہ رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے نمبر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، چوتھے نمبر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ائمہ اربعہ میں سے ہیں، اور ائمہ اربعہ کے مسائل کو بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بتا دیا ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے بھی دو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے، اور اس کے اوپر اس کا یہی عمل ہے۔ بلکہ ائمہ اربعہ کے علاوہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور اسحاق ابن راوہہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ اب نیچے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں جس واقعے کو لے کر کے آج چند لوگ بہت بڑا مدعا بنائے ہیں، جائز ناجائز کا فتویٰ، اماموں کی بدنامی، امام کے ناموں کو استعمال کر کے اپنی روٹیاں سیکنا، یہ ہر کام مفتیان دین کرتا ہے۔ اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو وہ فتویٰ نقل کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، وہ میں آپ کو معن ویسے ہی عبارت کے ساتھ پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ یہ ذہن سے مسئلہ ہی نکل جائے اور یہ کلیئر ہی بات ہو جائے کہ مسح کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ اب اس کے بعد کسی مفتی سے پوچھنا ہے یا نہیں پوچھنا ہے، اور بھی دیگر روایتیں میں بتاؤں گا، پہلے اس مسئلے کو سن لیجئے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قال ابو عیسیٰ سمعت صالح بن محمد الترمذی قال سمعت ابا مقاتل السمرقندی یقول دخلت على ابی حنیفہ فی مرضه الذی مات فیہ فدعا بماء فتوضا وعلیہ جوربان فمسح علیہما ثم قال فعلت اليوم شیئا لم اکن افعله مسحت على الجوربین وهما غیر منعلین۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کو رفع دفع کر دیا۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا صالح ابن محمد کو فرماتے ہوئے، اور صالح ابن محمد کہتے ہیں کہ میں نے سنا سمعت ابا مقاتل، ابو مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ہیں صالح ابن محمد الترمذی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کس کو سنا؟ مقاتل سمرقندی کو، اور مقاتل سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دخلت علی ابی حنیفہ، میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا ان کی تیمارداری کے لیے۔
آپ بیمار تھے، تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں کب گیا علی ابی حنیفہ فی مرضہ الذی مات فیہ، اس مرض میں گیا، اس بیماری میں جس بیماری کی وجہ سے، جس مرض کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی۔ تو وہ کہتے ہیں فدعا بماء، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پانی منگوائے وضو کے لیے، اور اس کے بعد فتوضا، وضو کیا، وعلیہ جوربان، اور آپ جوربین پہنے ہوئے تھے، جورب یہ موزے پہنے ہوئے تھے، انہی موزے جو ہم اور آپ پہنتے ہیں، وہی موزے پہنے ہوئے تھے، خف نہیں پہنے ہوئے تھے، چمڑے کے موزے نہیں پہنے ہوئے تھے، کیا پہنے ہوئے تھے؟ جوربان، اونی موزے یا غیر اونی موزے پہنے ہوئے تھے۔ تو پانی لایا گیا اور آپ نے وضو کیا، فمسح علیہما، تو آپ نے ان دونوں موزوں کے اوپر کیا کیا؟ مسح کیا۔ اب مسح کیا، اس کے بعد ثم قال، لوگوں کو فرمایا، کیوں؟ آپ امام تھے، آپ کے لوگ بہت سارے پیروکار تھے، بہت سارے شاگردان تھے، اور آپ نے یہ عمل آج ابھی کیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کیا تھا کہ خف کے اوپر ہی مسح جائز ہے، باقی جورب کے اوپر مسح جائز نہیں ہے، اور آج آپ کو یہ حدیث پہنچی ہے کسی کے ذریعے سے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جورب کے اوپر بھی مسح کیا کرتے تھے، تو آج آپ بتانا چاہ رہے ہیں اپنے شاگردوں کو۔ تو اس لیے آپ سے جو یہ مقاتل سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ملنے آئے ہیں، تو وہ بتا رہے ہیں کہ میں گیا جب، تو وہ مرض الموت میں مبتلا تھے، اس حالات میں وہ پانی منگوائے، وضو کیا اور جورب کے اوپر ہی مسح کیا، ثم قال، اور پھر فرمائے، کیا فرمایا؟ فعلت اليوم شیئا، آج جو میں نے ایسا کیا ہے، آج جو میں نے ایسا کیا، یعنی جورب کے اوپر مسح کیا، لم اکن افعلہ، کہ میں ایسا پہلے نہیں کیا کرتا تھا، یعنی میرا فتویٰ الگ تھا اور میرے شاگردان تم ہو، تو اس بات کو تم سن لو۔ اب مسحت علی الجوربین وہما غیر منعلین، کہ دیکھو میں نے جورب کے اوپر یعنی اونی موزے یا غیر اونی موزے کے اوپر مسح کیا ہے، اور میں نے جوتے بھی نہیں پہنے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رجوع امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہاں نقل کرتے ہیں کہ امام صاحب نے کیا کیا؟ اپنے مسئلے سے رجوع فرما لیا۔ کیا فرما لیا؟ رجوع فرما لیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ چھوٹے امام نہیں تھے، یہ ائمہ اربعہ میں سے، سن 80 ہجری کی پیدائش ہے، اور دیکھیے صحیح حدیث آ جانے کے بعد انہوں نے کیا کر لیا؟ اپنے مسئلے سے وہ خود سے رجوع کر لیا کہ دیکھو میں صرف ایک ہی فتویٰ دیا کرتا تھا کہ خف کے اوپر مسح جائز ہے، اب میں یہ بھی فتویٰ دیتا ہوں، بلکہ عمل کر کے بتا دیا تاکہ شک و شبہ کا کوئی معاملہ ہی نہ رہے۔ اب ہمارے اور آپ کے اوپر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس سنت کے اس آسانی کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ہے۔ چلیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ عطا ابن رباح رحمۃ اللہ علیہ، جس کے بارے میں امام صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں نے عطا ابن رباح رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ نیک، صالح، متقی اور اہل علم اس روئے زمین پہ اس دور میں کسی کو نہیں دیکھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے، تابعی نہیں تھے۔ تابعی اس کو بولتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو، اور اگر کوئی صحابی کو دیکھ لے تو کسی تابعی کی تعریف نہیں کرے گا، صحابی کی تعریف کرے گا، اور یہ تابعی کی تعریف کر رہے ہیں، اور یہ صحیح سند کے ساتھ نقل ہے۔ تو عطا ابن رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو ساکس کے اوپر مسح، ساکس بولے تو موزے، عام موزے، غیر اونی یا غیر اونی موزے، اونی یا غیر اونی موزے کے اوپر مسح ویسے ہی ہے جیسے خف کے اوپر مسح ہے، جیسے خف کے اوپر مسح ہے۔ اب مصنف ابن ابی شیبہ میں جو آثار کے سب سے بڑی کتاب ہے حدیثوں میں، صحابہ کے تمام اطوار، تمام طریقے، تمام اقوال افعال اس کے اندر ہے نا منقول ہیں۔ 1974
1974 سے لے کر کے 1994 1994 تک کے آثار کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ ازرق ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں تھا، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کو حدث لاحق ہوا، یعنی ہوا وغیرہ خارج ہو گئی یا پیشاب آ گیا، تو آپ نے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد آپ نے جورب کے اوپر، یہ جوربین جو ہے اس کے اوپر مسح کیا۔ میں نے پوچھا، حضرت ابن قیس کہتے ہیں میں نے پوچھا استاذ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ جورب کے اوپر مسح کر رہے ہیں، یہ خف تو ہے نہیں۔ تو انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا دیکھو یہ مسح ویسے ہی ہے جیسے خف کے اوپر مسح ہے، بس فرق اتنا ہے کہ وہ خف چمڑے کا بنا ہوا ہے اور یہ جورب اون یا غیر اون کا بنا ہوا ہے۔ یہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کا موقوف قول ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور یحییٰ البکا، یہ بھی تابعی ہے، اور یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو نقل کرتے ہیں، یہ بھی مصنف ابن شیبہ ہے نا 1994 نمبر کی روایت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جورب کے اوپر مسح کرتے ہیں، اور جورب کے اوپر مسح کرتے ہیں تو جو تابعی ہے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے جورب کے اوپر مسح کیا، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہا سنت، یہ بھی نبی کی سنت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے مرفوع حدیث آپ کو سنائی کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا ہے نا، آپ کے جورب کو اتارنا چاہا تو آپ نے کیا فرمایا کہ اس کو رہنے دو، میں نے باوضو ہو کر کے اس کو پہنا تھا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جورب کے اوپر مسح کرنا بھی کیا ہے، سنت ہے۔ اسی طریقے سے سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی مشہور تابعی ہے، ان کا بھی فتویٰ ہے۔ اسی طریقے سے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی مشہور تابعی ہے، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور دیگر بہت سارے ائمہ کرام کا یہی فتویٰ ہے۔ اب اس کے نیچے آئیے تو آپ کو میں ایک چند اقوال سنا دیتا ہوں۔ بذل المجہود خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس سے پہلے بیان ہوا تھا، اس میں یہ بات آئی تھی۔ سنن ابو داؤد کی شرح بذل المجہود ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو جہاں تک میری تحقیق ہے اور میں نے حدیثوں کو نقل کیا ہے، تو اس مسئلے میں یعنی جورب کے اوپر مسح کے مسئلے میں، خف کے اوپر مسح کے مسئلے میں جہاں تک اصحاب کرام کا عمل ہے، تو ان تمام لوگوں سے یہ ثابت ہے کہ جورب کے اوپر مسح کرنا سنت ہے بغیر کسی خلاف ورزی کے، یعنی کسی صحابی نے عمل کیا، اگر دوسرے صحابی نے وہاں اگر آبجیکشن لیا ہوتا اور کہا ہوتا کہ دیکھو آپ نے یہ غلط کیا ہے، یہ نبی کی سنت نہیں ہے، تو بالاتفاق یہ بات اجماعاً ثابت ہے، یعنی اجماع اس بات کے اوپر کہ جورب کے اوپر مسح کرنا جائز ہی نہیں بلکہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنی کتاب المغنی میں فرماتے ہیں، المغنی میں کہتے ہیں لِأَنَّ الصَّحَابَةَ رضی اللہ عنہم مسحوا علی الجوارب، کہ جتنے بھی اصحاب ہیں ان تمام اصحاب کا یہ قول منقول ہے، مسحوا علی الجوارب، کہ وہ تمام کے تمام لوگ جوارب یعنی جورب کے اوپر، ساکس کے اوپر مسح کیا کرتے تھے۔ وَلَمْ يَزِرْ مُخَالِفٌ، اس کے خلاف ایک بھی فتویٰ کسی صحابی یا تابعی سے منقول نہیں ہے، خلاف ورزی نہیں ہے۔ فَكَانَ اِجْمَاعًا، تو پھر یہ اجماع ثابت ہوا، یہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد المحلہ میں ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے ایسے اصحاب جو کہ چوٹی کے صحابہ تھے، جو کہ علماء تھے، جن کے فتاوے شائع ہوتے تھے، ان کے فتاوے کو نقل کیا ہے، جس میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ عنہ، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ، حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ، یہ تمام کے تمام اصحاب کا فتویٰ نقل کرتے ہیں کہ جورب کے اوپر مسح کرنا سنت ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔
जौरब के ऊपर मसा करना क्या है? सुन्नत है। हाँ, इल्ला ये कि ख्याल रहे कि जौरब इतना पतला ना हो, इतना पतला ना हो, इतना पतला ना हो कि जिससे पाँव दिख रहे हों, यानी धागे के बने हुए हों। ऐसे तो होता है, कोई लेते भी नहीं होंगे, क्योंकि लोग ठंड की वजह से लेते हैं, ठंड की वजह से लेते हैं, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए लेते हैं। तो मोटे मोजे ले, मोटे ऊन के मोजे ले, तो उनके ऊपर मसा क्या है? जायज़ है।